جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو توبہ کا رستہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جب کبھی بھی وہ پلٹ کر مالک کی دہلیز پر آ جائے اور اس کی رحمتوں کو پکارے تو اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور آنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ خود فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب میرے بندے جب تیرے پاس آ کر پھر میرا پوچھتے ہیں تو محبوب فرما دے کہ رب دور نہیں، رب قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بندوں کا جو ہے وہ رب کو پکارنا اتنا پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ پلٹ کر مالک کی دہلیز پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنے پر ان کو مجدہ رحمت سنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور میں لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، فرمایا اتنے گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمانوں کو چھونے لگیں۔ اتنے گناہ ہو جائیں تو پھر کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ نہیں۔ آگے حضور نے فرمایا تم اتنے گناہوں کے ساتھ بھی اگر تم معافی مانگو، تم اس کی طرف رجوع کرو، فرمایا اللہ تاب علیکم تو وہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرما لے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں جب انسان پلٹ کر آ جائے۔ یہ دنیا والے ہیں جو کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کوئی کہتا ہے کہ قبر میں ٹانگیں پہنچی ہیں تو اب توبہ کے لیے اس کو خیال آیا۔ یہ بندے ہیں جو بندوں کو تانا دیتے ہیں، مالک کی دہلیز پہ ایسی کوئی چیز نہیں، جب پلٹ کر آ جائے وہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ حضرت ابو علی شقیق علیہ رحمہ وہ تشریف فرما تھے اور ان کی مجلس لگی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ان کا دربار لگا تھا، لوگ آ کر باتیں پوچھ رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر کمزور بوڑھا شخص حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن اب احساس ہوا ہے تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو علی شقیق علیہ رحمہ فرمانے لگے، بابا جی اس عمر میں آ کر آپ کو احساس ہوا، آپ نے تو بڑی دیر کر دی ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے حضرت دیر نہیں کی، میں تو بڑے ٹائم سے آ گیا ہوں، میں تو وقت سے پہلے آ گیا ہوں، دیر تو نہیں کی۔ کہا وہ کیسے؟ ساری عمر گناہوں میں گزار کر سفید بال، کمر میں خم اور ہڈیاں بھی کمزور ہیں، اب تو زندگی گزار بیٹھے اور تم کہہ رہے ہو میں وقت سے پہلے آ گیا۔ تو بابا جی نے بڑا سادہ سا جواب دیا، کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں، اس کی بارگاہ میں پہلے آ گیا ہوں۔ سانس ٹوٹنے کے بعد آتا تو پھر دیر سے آتا، میں تو وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل جب کوئی آ جائے گا، وہ لیٹ نہیں، وہ دیر سے نہیں آیا، وہ وقت سے پہلے آ گیا۔ میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، یہ شب برات، یہ شب قدر کی خوبصورت بابرکت راتیں جو حضور علیہ السلام کی امت کو عطا کی گئی ہیں، وہ مرنے سے پہلے جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل ہم آگے تو ہم وقت پر آگے۔ یہ وقت کس کو پتہ ہے؟ جو سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا وہ، ورنہ جو قبر میں چلا گیا وہ بھی یہ کہتا تھا میں سانس ٹوٹنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو قبروں کا رزق بن گئے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ سانس ٹوٹنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ کوئی کہتا تھا میں صبح سے کر لوں گا، کوئی کہتا بس شب برات سے کر لوں گا۔ ابھی ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شاید یہ نیت باندھ رکھی ہوگی کہ ابھی کل شب برات ہوگی، پھر آگے رمضان ہے تو ہم سچی توبہ کریں گے اور پھر ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ ایک اچھی نیت ہے، لیکن صاحب ہم کل پر تو توبہ کو اس لیے مؤخر کریں کہ ہمیں یقین ہو کہ کل والی رات ہمیں نصیب ہوگی، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو آج اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ندامت کے آنسو لے کر جو مالک کی دہلیز پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔